ناگہاں ساکن ہواؤں پر روانی آ گئی، ناگہاں ساکن ہواؤں پر روانی آ گئی، اور چمن کے پتے پتے پر جوانی آ گئی۔ آج زانوئے ازل نے صبحوں پہ انگڑائی لی، پھر مسکرا کر ایک کرن نے ہاتھ میں شہنائی لی۔ مخزن اسرار قدرت کے امی پیدا ہوئے، غل ہوا دنیا میں ختم المرسلی پیدا ہوا۔ وہ جس کے نام پر داؤد نے نغمہ سرائی کی، کہ جس کے ذکر پر شاہ سلیمان نے گدائی کی۔ دل یحییٰ میں رہ گئے ارماں جس کی زیارت کے، لب عیسیٰ پہ آئے واز جس کی شان رحمت کے۔ جو بن کے نور پھر دیدائے یعقوب میں آیا، کہ جس کے حسن کو یوسف نے نئے رنگ میں پایا۔ جب تک تو میرے آقا کا میلاد نہیں ہوا تھا، جب تک تو آقا نے اپنے قدموں کی خیرات سے اس دھرتی کو نہیں نوازا تھا، جب تک تو میرے آقا کی جلوہ گری نہیں ہوئی تھی۔ خدا شناسی تو بڑی دور کی بات ہے، یہ بندہ خود شناس بھی نہیں تھا۔ اسے اپنا بھی پتہ نہیں تھا کہ میں کون ہوں، دنیا میں میری بعثت کا مقصد کیا ہے، مجھے بھیجا کس لیے گیا۔ اور یہ کتنے بڑے بھلیکھے کی بات ہوتی ہے کہ جب بندے کو یہ بھی خبر نہ ہو کہ میں کون ہوں اور میں دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے، مجھے دنیا میں کس لیے بھیجا گیا۔ انسان کی تاریخ کے دو پہلو آپ کی نظروں کے سامنے رکھوں گا۔ پہلا پہلو، جب تک تو حضور کا میلاد نہیں ہوا تھا، 6 صدی عیسوی کا آپ مطالعہ کریں، دور کی بات نہیں کر رہا، 6 صدی عیسوی کا آپ مطالعہ کر کے دیکھیں۔ جب تک تو آقا نہیں آئے تھے، دو سگے بھائی اوسط و خزرج، جانوروں کو پانی پلانے میں، پہل کرنے میں دو سگے بھائیوں کے درمیان جھگڑا پڑتا ہے۔ یہ خود لڑتے رہے، ان کے بیٹے اس جنگ میں شریک ہوئے، حتیٰ کہ ان کے پوتے بھی اس جنگ میں شریک ہوئے۔ 120 سال تک یہ جنگ جاری و ساری رہی، روتے چیختے چلاتے، زندگی کی بھیک اور خیرات مانگی جاتی، پر کوئی انہیں زندگی کی بھیک اور خیرات عطا کرنے والا نہیں تھا۔ جب تک تو آقا کا میلاد نہیں ہوا تھا۔ آج جو دنیا پہ مہذب قومیں ہیں، آپ ان کا ماضی پڑھ کے دیکھیں۔ مصر کے اندر جب کوئی بادشاہ فوت ہو جاتا تھا تو اس کے لیے قبر یا گڑھا نہیں کھودا جاتا تھا، بلکہ اس کے لیے کوئی بڑی غار تلاش کی جاتی، اور اس بڑی غار میں تخت و تاج لگائے جاتے، مردہ بادشاہ کو اس پہ بٹھایا جاتا، سامنے طرح طرح کی نعمتیں رکھی جاتی، 2-4 زندہ غلام پکڑ کے اس غار میں مردہ بادشاہ کی خدمت کے لیے چھوڑے جاتے، اور باہر سے دیوار چنائی کر دی جاتی۔ وہ روتے چیختے چلاتے، ہوش کے ناخن لو، ایک مردہ کی خاطر ہم زندہ کی زندگیوں کو کیوں داؤ پہ لگا رہے ہو، لیکن ان کی آہ و بکا کو کوئی سننے والا نہیں تھا۔ اٹلی کے اندر ایک گیم کھیلا جاتا تھا، کھیلا آج بھی جاتا ہے، جس کا نام تھا بل فائٹنگ، لیکن آج انداز مختلف ہے۔ اس دور میں کیسے کھیلا جاتا تھا؟ سزائے موت کے قیدی کو ایک کھلے میدان میں لایا جاتا، 2-3 دن کا بھوکا شیر بھی میدان میں لے کے آتے۔ ان لوگوں کی نظروں میں یہ منظر اتنا حسین ہوتا، عوام تو جمع ہوتی سو ہوتی، وقت کا بادشاہ بھی تخت پر براجمان ہوتا اور اس منظر کو دیکھنے کے لیے آتا، اور سزائے موت کے قیدی پر اس بھوکے شیر کو چھوڑ دیا جاتا۔ جب تک تو زندگی دفاع کرتی سو کر لیتی، بالآخر زندگی ہار جاتی، موت جیت جاتی۔ شیر اپنے خونی پنجے حضرت سے انسان کے سینے میں پیوست کرتا۔ چاہیے تو یہ تھا کہ کوئی انسانی بھائی آگے بڑھتا اور اس کی مدد کرتا، لیکن یہاں معاملہ ایسا نہیں تھا۔ جب اس کی چیخیں بلند ہوتی، بدلے میں تالیاں بجا کر اس ماحول سے، اس منظر سے لطف اندوز ہوا جاتا۔ وہ روتا چیختا چلاتا، اپنے انسانی بھائیوں سے زندگی کی بھیک اور خیرات مانگتا، پر کوئی انہیں زندگی کی بھیک اور خیرات عطا کرنے والا نہیں تھا۔ جب تک تو آقا کا میلاد نہیں ہوا تھا۔ زنزیبار کے اندر ایک منڈی لگتی تھی غلاموں کی، دنیا بھر میں غلام بھیجے جاتے، اور اس منڈی کا قانون اور اصول یہ تھا کہ مالک کو اختیار ہوتا وہ جیسا چاہے سلوک اپنے غلام سے کرے، کوئی آواز نہیں اٹھا سکتا تھا، گر کوئی اٹھا لے
تو جواب دیا جاتا تھا یہ اس منڈی کا غلام ہے کہ جہاں کا قانون ہے کہ مالک کو اختیار ہے وہ جیسا چاہے سلوک اپنے غلام سے کرے۔ نظریں جھک جاتی غلاموں کی، آنکھوں سے آنسو چھلکتے رہتے، پر کوئی ان کا مداوع کرنے والا نہیں ہوتا۔ عرب کی تاریخ آپ کی نظروں کے سامنے ہے۔ جرم آج بھی میرے معاشرے میں ہوتا ہے، لیکن ہم مجرم کو اچھی نگاہ سے نہیں دیکھتے۔ لیکن یہاں عالم کیا تھا کہ سگا باپ سگی بیٹی کو زندہ درگور کر کے جب واپس لوٹتا تو معاشرے سے داد بھی وصول کرتا تھا، معاشرہ اسے خراج پیش کرتا۔ کیسے وہ ننھی معصوم بچیاں کسی غیر کے آگے نہیں، سگے باپ کے آگے ہاتھ جوڑ کر زندگی کی بھیک اور خیرات مانگتی، پر کوئی انہیں زندگی کی بھیک اور خیرات عطا کرنے والا نہیں تھا۔ جب تک تو آقا کا میلاد نہیں ہوا تھا۔ انسان کی تاریخ اتنی شرمناک ہے، ہم نے یہ تو پڑھا تھا کہ سوتیلی ماں کو منڈی لے جا کر اس کی بولیاں لگیں، لیکن انسانی تاریخ اتنی شرمناک ہے، سگی ماں کے سگے 3 بیٹوں نے ماں کو منڈی لے جا کر اس کی بولیاں لگائیں، 900 درہم میں ماں فروخت ہوئی، ہر بیٹے نے اپنے اپنے حصے کے 300 درہم وصول کیے، ماؤں کی گردنیں جھک گئیں، آنکھوں سے آنسو چھلکتے رہے، پر کوئی ان کا مداوع کرنے والا نہیں تھا۔ جب تک تو آقا کا میلاد نہیں ہوا تھا۔ برے صغیر پاک و ہند آپ اپنی تاریخ کا مطالعہ کریں، ابن بطوطہ نے اپنے سفر نامے میں اس کا ذکر بھی کیا۔ وہ کہتا ہے میں غش کھا کے بے ہوش ہو کے گر پڑا، ہوش آیا، پوچھا ہوا کیا تھا؟ اس نے کہا کہ برے صغیر پاک و ہند میں ایک رسم کی جاتی تھی، رسم ستی کے نام پر۔ جب کسی عورت کا خامند فوت ہو جاتا اور اس کے خامند کی چتا جلائی جاتی تو اس عورت کو کہا جاتا، اس کی سہیلیاں، ہم جھولیاں، حتیٰ کہ اس کے سگے ماں باپ، بہن بھائی، اعزہ و اقارب اس کے پاس آتے اور آ کے کہتے اب دنیا پہ تیرے جینے کا کوئی مقصد نہیں ہے، تیرے خامن کی چتا جلائی جا رہی ہے، بہتر یہ ہے کہ تو بھی جلتی ہوئی چتا میں چھلانگ لگا دے۔ اور اگر وہ لگا لیتی تو یہ خاندان وفا شعاروں کے نام سے موسوم ہو جاتا، اور اگر ایسا نہ کرتی تو کوئی دنیا پہ اس کے ساتھ منہ لگانے کو تیار نہ ہوتا۔ جس وقت بیواؤں کی آنکھوں سے آنسو چھلکنے لگے اور غلام رو رو کے پکارنے لگے رب کی رحمت کو کہ کب وہ مسیحا آئے گا جو غلاموں کا بھرم رکھنے والا ہوگا، جب ننھی معصوم بچیوں کے ہاتھ اٹھے اور رب کی رحمت کو پکارا کب وہ آئے گا جو بیٹیوں کو سینے سے لگانے والا ہوگا، جب ماؤں کی گردنیں جھکیں اور آنکھوں سے آنسو چھلکے میری رب کی رحمت کو پکارنے لگے، پھر رب کی رحمت کو جوش آیا، پھر آمنہ کی آغوش میں محمد مصطفیٰ تشریف لے آئے، پھر آمنہ کی آغوش میں محمد مصطفیٰ تشریف لے آئے، پھر جب حضور آئے ناگہاں ساکن ہواؤں پر روانی آ گئی اور چمن کے پتے پتے پر جوانی آ گئی، آجزا نوے ازل نے صبح پہ انگڑائی لی، پھر مسکرا کر ایک کرن نے ہاتھ میں شہنائی لی، مخزن اسرار قدرت کے امی پیدا ہوئے، پھر غل ہوا کہ دنیا میں ختم المرسلی پیدا ہوئے۔ پھر جب حضور آئے اوس و خزرج کی جنگ کو ختم کر کے، قرآن گواہ ہے، دونوں کو ہاتھ میں ہاتھ ملایا، فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، مصطفیٰ نے نفرتیں ختم کر کے دونوں کو پھر سے بھائی بھائی بنا دیا۔ پھر جب حضور آئے آقا نے دھرتی پہ پہلا قدم رکھا، سویبہ دوڑتی ہوئی آئی، ابو لہب کو آ کے کہا مبارک ہو تیرے مرحوم بھائی کے گھر بیٹا پیدا ہوا ہے، انگلی کا اشارہ کیا جا تجھے آزاد کیا۔ گویا آقا نے دھرتی پہ پہلا قدم رکھا اور غلاموں کو غلامی سے آزادی عطا فرما دی۔ میرا دعویٰ ہے ساری دنیا گھوم کے آؤ، چراغ لے کے ڈھونڈو، اور اگر کوئی دنیا پہ غلام نظر نہ آئے پھر سمجھ لینا یہ سارے کا سارا صدقہ محمد عربی کے میلاد کا ہے۔ پھر جب حضور آئے پھر آقا علیہ السلام نے قوانین مقرر فرمائے، فرمایا غم گھیر لیں غلام آزاد کرو، خوشیاں آ جائیں غلام آزاد کرو، روزہ توڑ بیٹھے ہو غلام آزاد کرو، قسم توڑ چکے ہو غلام آزاد کرو۔ پھر کتنے غلام آزاد ہوئے۔ ایک حضور کا صحابی حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی زندگی میں 30,000 غلاموں کو غلامی سے آزادی عطا فرماتا ہے۔ تو کتنے غلام آزاد ہوئے۔ پھر جب حضور آئے آقا نے دھرتی پہ قدم رکھا تو پھر محمد مصطفیٰ نے منبر پہ جلوہ گر ہوئے، مسجد نبوی کا منبر، خطبہ جمعۃ المبارک، اور خطبہ کے دوران حضور نے ایک جملہ ارشاد فرمایا میرے غلاموں تم میں سے جس کو میرے رب نے 4 بیٹیاں عطا کی ہوں، اس لیے کہ آقا کی 4 تھیں، تم میں سے رب نے جس کو 4 بیٹیاں عطا کی ہوں
ان کی تعلیم و تربیت کرے، ان کی اچھی پرورش کرے اور اگلے گھر تک پہنچا دے۔ پھر 2 انگلیاں اٹھا کے ارشاد فرمایا میں محمد ضمانت دیتا ہوں کل قیامت کے دن میرا رب اسے یوں میری سنگت عطا فرمائے گا۔ ایک کھڑا ہوا عرض کی آقا جس کی 4 نہ ہو، اللہ نے جس کو 3 بیٹیوں سے نوازا ہو، حضور مسکرائے فرمایا اس کے لیے بھی یہی اعلان کرتا ہوں۔ کونے سے ایک اور کھڑا ہو گیا، آقا جس کی 2 ہوں، فرمایا اس کے لیے یہی اعلان کرتا ہوں۔ ایک روتا ہوا کھڑا ہوا، رو کے عرض کرنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جسے رب نے ایک ہی بیٹی عطا کی ہو۔ جب یہ جملہ بولا نا تو حضور بھی منبر پہ مسکرا پڑے، مسکرا کے فرمایا جسے میرے رب نے ایک بیٹی عطا کی ہو، پھر اس ایک کی تعلیم و تربیت کرے، پرورش کرے، اگلے گھر تک پہنچا دے، میں محمد ضمانت دیتا ہوں کل قیامت کے دن میرا رب اسے یوں میری سنگت عطا کرے گا۔ جب یہ جملہ بولا نا ایک اور کھڑا ہوا، مسجد نبوی کا ستون پکڑا، سر پیٹنے لگا تو حضور نے فرمایا اسے روکو، میری شریعت اس بات کی اجازت نہیں دیتی۔ روکا گیا، ہوا کیا ہے؟ آج رو کے تڑپ کے عرض کرتا ہے آقا پھر جسے رب نے بیٹی بھی نہ عطا کی ہو۔ یہ وہی عرب تھا جو بیٹی زندہ در گور کر کے معاشرے سے داد وصول کرتا تھا۔ آج یہ وہی عرب ہے کہ جو رو کے کہتا ہے کہ جس کو رب نے بیٹی بھی عطا نہ کی ہو۔ جب یہ جملے بولے نا تو آقا علیہ السلام بھی رو پڑے، لیکن رو کے ایک جملہ ارشاد فرمایا جسے رب نے بیٹی نہ عطا کی ہو، پھر کسی یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھے، اس کی پرورش کرے، اگلے گھر تک پہنچا دے، میں محمد ضمانت دیتا ہوں کل قیامت کے دن میرا رب اسے یوں میری سنگت عطا فرمائے گا۔ ارے جس دور میں معاشرہ بیٹیاں زندہ در گور کر کے معاشرے سے داد وصول کرتا تھا، حضور نے فاطمہ کو سینے سے لگا کے فرمایا بیٹیاں زندہ در گور کرنے والوں سنو، فاطمہ تو محمد مصطفیٰ کے جگر کا ٹکڑا